یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہتے ہیں، کیونکہ اس دن ایمان اور کفر میں ایسا فرق ظاہر ہوا کہ قیامت تک وہ فرق مٹایا نہیں جا سکتا۔ اب 3-4 موضوعات ہیں، تو ان تینوں چاروں مقدس موضوعات کی مناسبت سے 1-2 باتیں بس میں عرض کروں گا، کیونکہ 2:30 بج چکے ہیں اور دور دور سے دوست آئے ہیں۔ تحریک لبیک کے بھی ہمارے نوجوان دور دور سے تشریف لائے، آپ سب بھی آئے۔ سحری بندہ باہر سے جیسی بھی بڑھیا کھا لے، گھر جا کر جب تک کوئی چائے کی چسکی نہ لگا لے، کوئی لسی کا گھونٹ نہ پی لے، کیوں ناصر بٹ صاحب وہ کہتے ہیں نا راج نہیں ہوتا، راج نہیں ہوتا۔ گھر کی نعمت تو ایک گھر کی نعمت ہے نا۔ تو اور اہل خانہ کے ساتھ سحری کرنا، یہ تو سبحان اللہ۔ بہار شریعت میں سیدی صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے منظور بارگاہ، منظور نظر، محبوب بارگاہ، مرید الخلیفہ، بہار شریعت والے سیدی صدر الشریعہ، اتنا اعتماد اعلیٰ حضرت کو آپ پر تھا کہ آپ جس کے بارے اعلیٰ حضرت کو عرض کرتے نا حضور سے خلافت دے دیجیے، اعلیٰ حضرت خلافت آپ فرما دیا۔ یہ آج کے نذرانہ لے کر خلیفے بنانے والے پیروں کی بات نہیں کر رہا، مجدد اعظم امام احمد رضا کی بات کر رہا۔ پیر کو گاڑی لے کے دے دو، خلافت نہ ملے تو پھر ہمیں پکڑ لینا، لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہیں، خلافت تو رہی خلافت، آپ تو مرید کرتے وقت پرکھ لیتے کہ یہ ہمارے رستے پہ چل بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ ایک لڑکا نوجوان اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، حضور مرید کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ارے میاں مرید ہونا بڑا مشکل کام ہے، تم نہیں نبھا پاؤ گے۔ کہا نہیں حضور کر لیجئے۔ ہم نے کہا آپ نہیں نبھا پائیں گے، حضور کر لیجئے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ہے، کر لیا مرید، مرید ہو کے چلے گئے۔ وہ کچھ عرصے کے بعد ان کا خاندانی کوئی پروگرام تھا، فنکشن تھا، کوئی تقریب تھی، وہ دوسرے شہر میں گئے، وہاں ان کے خاندانی پیر آئے تھے۔ بعض پیر ہوتے ہیں نا پورے پورے خاندان کے پیر ہوتے ہیں، ان کے خاندانی پیر آئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ فنکشن پورا ہوا، تقریب پوری ہوئی، وہ بیعت کرنے لگے۔ تو ان کے ماں باپ نے کہا تم بھی بیعت ہو جاؤ۔ کہا میں تو اعلیٰ حضرت سے مرید ہوں، میں نے اعلیٰ حضرت سے بیعت کر لی ہے۔ ماں باپ نے کہا نہیں یہ ہمارے خاندانی پیر ہیں، ان سے بیعت کرو۔ کہا بیعت تو ایک بار ہوتی ہے، وہ میں اعلیٰ حضرت سے بیعت کر چکا۔ کہا نہیں کرو۔ اب وہ جو بزرگ تھے وہ بھی قادری تھے، انہوں نے کہا ارے میاں صاحبزادے اتنا تردد کاہے کا، اعلیٰ حضرت بھی قادری بزرگ ہے، میں بھی قادری فقیر ہوں، تو ایک ہی خاندان کی تو باتیں کر لو بیعت۔ وہ ماں باپ نے پکڑا کے زبردستی بیعت کروا دی۔ یہ چلاتے رہے نانا میں اعلیٰ حضرت سے بیعت ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں، نہیں زبردستی بیعت کرا دی۔ اب گرمیاں تھیں، دوپہر کا وقت تھا، تقریب ختم ہوئی، کھانا وانا کھایا، لوگ آرام کرنے لگے، یہ بھی لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ حضور تاج الشریعہ کے ایک مرید، تاج الشریعہ کے لاکھوں لاکھ مرید ہیں، 2.5 کروڑ کے قریب آپ کا جنازہ شریف ہوا ہندوستان میں۔ اس صدی میں ایک جنازہ تاج الشریعہ کا اور دوسرا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور جب آپ کا جنازہ اٹھا تو کئی ہندو کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ بریلی شریف ہندوؤں نے اپنے مندر دھو دھا کے، مورتیاں ہٹا کے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے تاج الشریعہ کے جنازے پاک کے دن۔ تاج الشریعہ کا ایک مرید تھا، اس کے محلے دار نے کہا ارے میاں تم اتنی بڑی شخصیت کے بیعت ہو گئے، ان کے تو لاکھوں لاکھ مرید ہیں، وہ تو جہاں جاتے ہیں 70 ہزار، لاکھ، 1.25 لاکھ تک لوگ بھی بیعت ہوئے ایک جلسے میں آپ کے۔ تو پوری دنیا میں وہ تشریف لے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے لاکھوں لاکھ مرید ہیں۔ تو پیر تو وہ ہونا چاہیے بندہ اس کے پاس جا کے بیٹھے، کوئی دل کی کہے، کوئی اس کی سنے، وہ جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ تمہیں کہاں وہ جانتے ہوں گے؟ اب اس کی باتیں اس مرید کے دل پہ اثر کر گئیں۔ یہ جب سوئے تو حضور تاج الشریعہ کی زیارت ہوئی۔ فرمایا ارے آپ پریشان ہیں، ہم آپ کو جانتے نہیں۔
جس دن آپ بیعت ہوئے تھے، جس تاریخ کو بیعت ہوئے تھے، جس مقام پر اس فقیر کے آدمی آپ نے بیعت کی تھی غوث اعظم کی، فقیر کو سب معلوم ہے، فقیر سب جانتے ہیں۔ اور آپ اس تردد میں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کی میری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ کو بہت ضروری کوئی بات کرنا ہو تو اسد میاں کو فون کر لیا کیجئے، وہ آپ کا سلام، آپ کی بات مجھ تک پہنچا دیا۔ اسد میاں آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ آنکھ کھلی تو بڑے حشاش بشاش خوش ہو کر کہ واہ بھی واہ، میرے پیر کی مجھ پہ نظر ہے، اور وہ تردد، وہ جو تشویش تھی وہ زائل ہو گئی۔ اب دل میں سوچا کہ اسد میاں حضور تک رسائی کیسے حاصل کروں، وہ بھی تو اسی شاہ کے شہزادے ہیں۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا یہ اسد میاں حضور کا نمبر ہے، یہ لے لیجیے۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے نقاء الصلافہ میں غوث اعظم کے فرمودات بیان کیے۔ ایک فرمودہ گرامی غوث پاک کا فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، اس کا سطر کھل جائے، میں مغرب میں ہو کے ڈھانپ لیتا ہوں۔ قیامت تک کا یہ فیض غوث پاک کا۔ اور غوث پاک نے داروغہ جہنم، حضرت مالک ان کا نام ہے، ان سے جہنمیوں کی پوری فہرست لی۔ فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم حضرت مالک سے جہنمیوں کی پوری فہرست لی، اول سے آخر اس کو پڑھ لیا کہ کہیں اس میں میرے کسی مرید کا نام تو نہیں لکھا ہوا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے، بات سمجھ آئی آتی ہے؟ آپ اٹھ کے وجد کرتے، رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم۔ اتنے خوابیدہ مجمع سے میں خطاب نہیں کیا کرتا، ذرا سب بولو مل کے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 4 موضوعات، ان کے تحت اپنے مشائخ کا ذکر خیر بھی نصیب ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یوم الفرقان کے حوالے سے ہم نے بات کا آغاز کیا۔ یوم الفرقان، حضور جب قافلہ لے کے اپنا بدر کے میدان میں تشریف فرما ہوئے، حضور نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کیونکہ صحابہ کا اس وقت تک یہ خیال تھا کہ ہم قافلہ قریش سے تعرض کریں گے۔ حضرت ابو سفیان جو قافلہ لا رہے تھے اس وقت ابھی آپ مسلمان ہی ہوئے، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے۔ یاد رکھیے، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، یہ حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے اہل قرابت بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں۔ اور قرآن پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور کی قرابت میں حضور کی پاک بیویاں، حضور کی اولاد پاک تو بدرجہ اولا شامل ہے۔ اہل قرابت میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں۔ اہل قرابت میں ابو سفیان بھی ہیں، امیر معاویہ بھی ہیں۔ اور اہل قرابت کا ادب کرنا مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے۔ اس آیت کریمہ کا کھلا مطلب ہے تم حضور کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تم حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہو، کیا پیش کرو گے؟ اور رب نے حضور سے کہلوایا۔ صحابہ کرام آپس میں یہ مشاورتیں کر رہے تھے کہ حضور کے ہاں مہمان آتے ہیں اور سائلین آتے ہیں اور حضور سب کا دامن مراد بھرتے ہیں، تو حضور کا تو ذریعہ آمدنی کوئی نہیں، تو کیوں نہ ہم مل کے حضور کی خدمت کیا کریں؟ تو اللہ کریم نے آیت نازل کی کہ اے محبوب تو خود ان سے فرما دے، میں تم سے نذرانوں کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے پیسوں کا سائل نہیں ہوں، ہاں میں یہ چاہتا ہوں میرے اہل قرابت سے حق مودت نبھایا جائے، ان کا ادب کیا جائے۔ اور غزوہ بدر میں حضور نے مقابلے میں کن کو بھیجا؟ اپنے اہل قرابت کو بھیجا۔ سیدنا حمزہ، سیدنا علی، سیدنا عبیدہ ابن حارث۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور ساتھ 2-3 مدنی انصار صحابہ تلواریں لے کے گئے، عبداللہ ابن رواحہ اتنے جرری جوان تھے کہ جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، آپ کھڑے ہوتے سینہ تان کے تو لگتا کوئی پہاڑ کھڑا ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں عمرۃ القضاء کے موقع پہ جب مکے کے کافروں نے بڑے بڑے اپنے سورما اور بڑے بڑے اپنے گبرو جوان
چن کے حضور کے رستے میں کھڑے کر دیے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے. عبداللہ ابن رواحہ, حضور کی سواری پاک ابھی آ رہی ہے, عبداللہ ابن رواحہ آگے آگے, دیکھا ان کے بڑے بڑے ڈھیل ڈول والے چھاتیاں نکال کے اور جناب مسل نکال کے یہ ایسے سر کش کھڑے ہیں. تو عبداللہ ابن رواحہ نے یہ نہیں کہا کہ نا بھائی آپ کیوں سرکشی کرتے ہو, ہم تو بڑے امن والے لوگ ہیں, ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. بابا خادم رضوی کہا کرتا تھا اسلام امن کا درس دیتا ہے, لیکن کب؟ جب بلال حبشی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے تب. امیہ کی بات ہو, ابو جہل کی بات ہو, عتبہ عتیبہ ولید شیبہ کی بات ہو, پھر امن کی گردان نہیں پڑی جاتی, پھر علی کی تلوار چمکائی جاتی ہے, حمزہ کی تلوار چمکائی جاتی ہے, فاروق اعظم کا درہ لہرایا جاتا ہے. آج مسلمانوں نے یہ امن کی بھاشا چھوڑی ہوتی اور خالد ابن ولید اور مولا علی کا کردار اپنایا ہوتا تو فلسطین میں یہودی کتوں کی یہ جرأت نہ ہوتی کہ مسجد اقصی میں دندناتے پھریں. آج مسلمان امن کی بھاشا چھوڑ کر خالد کی تلوار اور مولا علی کی ذوالفقار کی بات کریں, اللہ کی قسم کشمیر سے ہندو درندہ بھاگ جائے اور فلسطین سے یہودی خبیث شیطان دفع ہو جائے. اٹھو اور بتاؤ اسرائیلی کتوں کو کہ علی کی اولادیں اور علی کے مرید ابھی زندہ ہیں, ہم علی کی تلوار بن کے آئیں گے, اقصی کو آزاد کرائیں گے, فلسطین کی پاک دھرتی کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے پاک کریں گے, واشنگٹن تک بھی تمہارا پیچھا کرنا پڑا, اللہ کی قسم کریں گے, ہم اقصی بھی واپس لیں گے, ہم کشمیر بھی واپس لیں گے, اللہ نے چاہا دلی اور میسور بھی واپس لیں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں واپس لیے جا سکتے. آج کوئی بھائی, کوئی رشتہ دار مرلے دو مرلے پہ ناجائز قبضہ کر لے تو کتنا ادھم مچانا پڑتا ہے. تو اقصی کو آزاد کرانا تو اتنے خبیث انداز میں, کشمیر کو آزاد کرانا اتنے خبیث انداز میں نہیں. جس طرح بابا خادم رضوی نعرے لگواتا تھا, لگاؤ لبیک لبیک, بولو 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک, تاجدار ختم نبوت, اور وہاں پہ تاجدار ختم نبوت. حضور نے پوچھا کیا کہتے ہو, بولو کیا کہتے ہو. صدیق اکبر کھڑے ہوئے, شاندار تقریر کی. فاروق اعظم کھڑے ہوئے, شاندار تقریر کی. مقداد کھڑے ہوئے, شاندار تقریر کی. ہاں وہ بات عبداللہ ابن رواحہ کی پوری. وہ جب دیکھا نا مکے کے کافروں کے بڑے بڑے گبرو جوان کھڑے ہیں مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے, تو آپ نے سینہ تان کے, ویسے ہی آپ کے ڈیل ڈول بڑے شاندار تھے, پھر سینہ تان کے گرج کر کہا خلو من الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ. کہا اے کافرو دفع ہو جاؤ, یہ مت خیال کرنا ہم عمرہ کرنے ہیں, ہمارے پاس اسلحہ نہیں, ہم بغیر تلوار کے بھی تمہاری گردنیں توڑ کے رکھ دیں گے, تمہارے جگر پھاڑ دیں گے, تمہیں روک کر گزر جائیں گے, تم پوری دنیا سے اپنے ساتھی اکٹھے کر لو, غلامان محمد تمہیں پاؤں سے مسل کے گزر جائیں. اللہ اللہ, خلو من الکفار عن سبیلہ. فرمایا پتہ نہیں آمینہ کے لال آ رہے ہیں, رب کے محبوب آ رہے ہیں, تو تم ایسے کھڑے ہو, دفع ہو جاؤ, رستہ خالی کر دو, میرے مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے. یہاں کھڑا ہو تو ابو بکر صدیق کھڑا ہو, یہاں کھڑا ہو تو عمر فاروق اعظم کھڑا ہو, یہاں کھڑا ہو تو عثمان اور علی کھڑا ہو, اور یہاں چھڑکاؤ کرے تو احمد رضا کے چھڑکاؤ کرے, اور یہاں پرچم لہرائے تو عبد القادر جیلانی پرچم لہرائے, اور یہاں عطر لگائے تو میرا داتا علی حجویری عطر لگائے. خلو, دفع ہو جاؤ, الیوم نضربکم علی تنزیلہ. فرمایا حضور کو آنے دو, دیکھو میں پھر کس طرح تمہاری گردنیں توڑوں گا. اگلے بھی 2 مصرے پڑھے. فرمایا ایسی مار ماروں گا کہ کسی نے ایسی مار کبھی دیکھی نہیں ہوگی, اور تم یہ جو جتھے لے کے کھڑے ہو نا, یہ سب بھاگ جائیں گے, ان سے بڑھ کے جتھے لے آؤ, سب کو میں کچل کے رکھ دوں گا. حضور کی سواری قریب آ گئی, آگے آگے فاروق اعظم شیروں کی طرح چل رہے. فاروق اعظم کی عادت کریمہ تھی, ایسے موقعوں پر ایسی بات کیا کرتے کہ حضور خود کچھ ارشاد فرما دیں, تاکہ وہ
قول صحابی نہ رہے، تائید مصطفی سے حدیث مصطفیٰ کا درجہ پا جائے۔ فاروق اعظم فرمایا یا عبداللہ اتقول شعرا فی حرم اللہ و امام رسول اللہ، عبداللہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے، گردنیں توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، جگر پھاڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اور کچلنے مسلنے کی باتیں کر رہا ہے۔ سامنے بیت اللہ ہے، ادھر حبیب اللہ ہے، بیچ میں تو مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے۔ عبداللہ کیا کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے، اس کے جو الفاظ ہیں تیروں سے اور نیزوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ ہمارے یہ بچے ہیں، اسد بھائی مولانا ہیں، حافظ قرآن ہیں، انہوں نے 4 یا 5 کلام پڑھے، میں ابھی پہلی تقریر کر رہا ہوں، ذرا تکڑے ہو کے بیٹھ۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ کھڑے بدر کے میدان میں تلوار کھینچ کے، ساتھ اور انصار میں سے 2-3 صحابہ تلواریں کھینچ کے کھڑے۔ عتبہ نے کہا کون ہو تم؟ کہا ہم انصار ہیں۔ مغرور شخص تھے نا، کہا تمہارے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں، نہ تمہارے مقابلے کے ہو۔ اور اس نے چلا کر کہا حضور کے بارے کہ جناب آپ ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجیں، ہم کسانوں سے لڑنے نہیں آئے۔ یہ ان کی لینگویج تھی، یہ ان کی زبان تھی۔ ابو جہل کو جب حضرت معوذ و معاذ نے گھائل کر کے پھینکا نا، اور اس کا سینہ چیر کے رکھ دیا، اور تلواریں پرو پرو کے اس کو چھلنی چھلنی کر دیا 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔ اب یہ داستان عشق ہے، اب وقت اتنا نہیں ورنہ بتاتا آپ کو، ابھی اس میں رمق جاں باقی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود قریب سے گزرے، فرمایا خبیث ابھی زندہ ہے، دیکھ لیا تو نے کیا ہوا؟ اس نے کہا عبداللہ کیا ہوا؟ مجھے دشمنوں نے مارا نا، کیا ہوا؟ فرمایا ابھی میں تیرا سر کاٹ کے نا حضور کے قدموں میں ڈالوں گا۔ کہا عبداللہ ایک کام ہے، میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا کہ لاشوں میں میرا سر ذرا اونچا اونچا نظر آئے۔ اتنا مغرور شخص۔ اور اس نے کہا مجھے افسوس ہے، مجھے کسان کے بچوں نے مارا۔ مدینہ پاک کے لوگ باغات میں کام کرتے تھے نا، مدینہ پاک زرخیز ہے، مدینہ جتنا زرخیز ہے کوئی اتنا زرخیز ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں عالم کو جو زرخیزی ملی ہے مدینے کی خاک کا صدقہ ملی ہے۔ تو عتبہ نے کہا تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہمیں ہمارے جوڑ کے چاہیے۔ اس نے چلا کر کہا اعلیٰ نسب کے لوگ بھیجو، اعلیٰ نسب کے لوگ بھیجو، اعلیٰ نسب کے لوگ بھیجو۔ سن لو، پھر محمد نے وہ اعلیٰ نسب کے لوگ بھیجے، فرش سے لے کر عرش تک اس نسب سے بڑا کوئی نسب ہی نہیں ہے۔ حضور نے کن کو بھیجا؟ فرمایا یا حمزہ چچا جی ذرا چلیے آگے، یا علی آپ بھی بڑھیے آگے، یا عبیدہ آپ بھی بڑھیے آگے۔ اللہ یا رسول حق 4 یا علی، یا علی، حمزہ علی عبیدہ تینوں حضور کے خاندان کے شہزادے، ایک حضور کا چچا اور 2 حضور کے چچاؤں کے بیٹے۔ اب چہروں پہ خود پڑا تھا، وہ لوہے کا ہیلمٹ، جنگی ٹوپی، خود، یعنی چاند حالے میں چھپے ہوئے تھے۔ عتبہ پہچان نہ سکا، کہا کون ہو تم؟ سرکار حمزہ نے گرج کر کہا میں اللہ کا اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا شیر حمزہ ابن عبد المطلب ہوں۔ علی نے کہا میں مصطفیٰ کا شیر ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، اور عبیدہ نے کہا میں حضور کے چچا حارث کا شہزادہ عبیدہ ہوں۔ اس میں خوشی ہوا سے کہا واہ واہ اب لڑنے کا مزہ آئے گا۔ حضرت علی کے اور حضرت حمزہ کے تیور ایسے تھے، ان کا مطلب یہ تھا چولے جائیے سامنے آنا تنو مزہ چکھانا ہے۔ تلواریں نکلی، ایک دوسرے سے تلواریں ٹکرائیں، عتبہ تھا، اس کا بھائی تھا، اس کا بیٹا تھا، تینوں مکے کے سورما، اور یہ سردار اعلیٰ تھا عتبہ، اور اتنا اس کا ڈیل ڈول تھا کہ اس کے سر پہ خود کوئی پورا نہیں آتا تھا، اتنا یہ ایک بھوت کی طرح اور دیو کی طرح اس کا جسہ تھا۔ اس کے سامنے کون تھا؟ حمزہ، جن کے بارے حضور نے فرمایا حمزہ تو کاشف الکروبات، کہ میرا حمزہ تو مشکل کشا ہے۔
اور حمزہ سرکار نے اس کے 2-3 وار بیکار کیے، پھر پلٹ کے ہاشمی انداز میں ایسی تلوار ماری، سر وہ جا کے گرا، دھڑ وہ جا کے گرا۔ وہ انڈیا کے نعت خواں کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں، میں سنتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ بات سمجھ آئی؟ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں، بولیے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار، یہ رضا کا نیزہ ہے، 100 سال ہونے کو آئے، رضا کے نیزے کی تندی اور تیزی ابھی تک ماند نہیں پڑی، تو حمزہ کی تلوار کی کاٹ کیا ہوگی، علی کی تلوار کی کاٹ کیا ہوگی، عمر اور عثمان اور ابو بکر کی تلواروں کی دھار کیا ہوگی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ کی خاطر جمع رہے میں ٹائم پوچھ لیتا ہوں، کیا ٹائم ہے؟ بس میرا بھی ارادہ 3 تک کا تھا۔ سید اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، بابا جی بھی ان کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ایک شعر بابا جی ان کا پڑھا کرتے تھے، رپٹ لکھوائی ہے جا کر رقیبوں نے یہ تھانے میں، رپٹ لکھوائی ہے جا کر رقیبوں نے یہ تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ وقت آنے والا ہے، یہ 150 سال پہلے اکبر الہ آبادی سید ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں یہ امن پسندی کے بھاشن چھوڑ دو، نہیں تو تم اللہ کا بھی نام لوگے نا، یہود و نصارہ کو یہ بھی گوارا۔ قرآن کہتا ہے جب تک یہ تمہیں ایمان سے خارج نہ کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہونے کے۔ بابا جی کہا کرتے تھے ظلم کے خلاف جلدی اٹھو، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے قربانی اتنی زیادہ دینا پڑے۔ اچھا جی، حضرت حمزہ نے بھی اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا، مولا علی نے بھی اپنے مد مقابل کا سر کاٹ کے رکھ دیا، جناب عبیدہ لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے، چونکہ عمر میں زیادہ تھے تو ان کی پنڈلی مبارک کٹ گئی، ہڈی مبارک کٹ گئی پنڈلی کی، اور گودا بہ گیا۔ مولا علی حضرت حمزہ نے دیکھا کہ اتنے زخمی ہو گئے تو جھپٹ کے شیروں کی طرح گئے، ان کے مد مقابل کا بھی کیما کر دیا مولا علی نے۔ حضرت حمزہ اٹھا کے حضور کے قدموں پہ لائے، یہ گھسٹ کر آگے ہوئے حضور کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا۔ حضور نے بیٹھ کے اپنے دامن اقدس سے ان کا چہرہ صاف کیا، گرد و غبار کے اثرات پوچھے، انہوں نے آنکھیں کھولی، ہائے وقت رخصت حضور کے قدموں پہ سر ہو، مرنے والے کو اور کیا چاہیے۔ آنکھیں کھولی، عرض کی حضور میں شہادت سے محروم رہا، فرمایا نہیں تو شہید ہے۔ اور ہمارے عزت نے ایک روایت بیان کی کہ ٹانگ کٹی ہوئی ہے، گودا اور خون فوارے کی طرح بہ رہا ہے، تو وہ آنکھیں کھول کے مسکرا کے کہہ رہے ہیں فدن لک یا رسول اللہ، حضور آپ پہ قربان جاؤں میں، ابھی قربانی میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ 100 بار بھی صحابہ کی جان جاتی، وہ 100 بار کے بعد بھی یہ کہا کرتے فدا کا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا حبیب اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بدر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھ، گرد ماں دست انجم میں رخشاں ہلال، گرد ماں دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ بولیے، پھر بولیے، اپنی امی جان کا نام لیجئے۔ ہائے ہمارے حضرت نے ایک دن ترنگ میں یہاں تک جملہ ارشاد کر دیا کہ ہم ایک لمحہ سے مبہوت ہوئے، پھر ہم بھی جھوم اٹھے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے کہ عائشہ مومنوں کی ماں ہیں، صلبی رشتے میں عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، ایمانی رشتے میں ام المومنین کا درجہ رکھتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ علی کی بھی ماں عائشہ ہیں، علی مومن نہیں ہے؟ قرآن نے کہا وازواجہم امہاتہم، حسن حسین کی بھی ماں عائشہ ہیں، بی بی فاطمہ کی بھی ماں عائشہ ہیں،
جو مومن ہے اس کی ماں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے. جو مومن ہے اس کی ماں عمر کی بیٹی حفصہ ماں ہے. اس کی ماں عمر کی بیٹی حفصہ ماں ہے. جو مومن ہے اس کی ماں ابو سفیان کی بیٹی میرے معاویہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ ہے. ہاں جو ذلیل شخص ہو مومن نہ ہو جائے جہنم میں تہران کے گٹر میں وہ کیڑوں کے ساتھ مرے ہمیں کوئی پرواہ. جو مومن ہے وہ بیٹا ہے عائشہ صدیقہ کا. جو مومن ہے وہ بیٹا ہے سیدہ حفصہ کا. جو بیٹی ہیں فاروق اعظم کی اور وہ بیٹی ہیں صدیق اکبر کی. جو مومن ہے وہ بیٹا ہے سیدہ ام حبیبہ کا. جو بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان کی اور بہن ہیں سیدنا امیر. ہمارے بزرگوں نے حدیثیں بیان کی جن کو نظر نہیں آتی وہ اندھے کے بچے جائیں پھر اپنی بصارت کا علاج کرائیں. حدیثیں تو موجود ہیں. وہ ایک کینیڈیوی پادری ہے وہ کہتے ہیں ہمیں امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ملتی. ذلیلہ تو نے ان قریب کہنا کہ ہمیں حضور کی نبوت میں کوئی حدیث نہیں ملتی. یہ حقیقت ہے. بندہ پہلے ان بارگاہوں کا گستاخ ہوتا ہے پھر اوپر کی بارگاہ کا گستاخ ہوتا ہے. ہم میرے حضرت فرمایا کرتے تھے بندہ پہلے ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے پھر اولیاء کا گستاخ ہوتا ہے پھر رسول اللہ کا گستاخ. مولا روم نے کیا فرمایا؟ از خدا جوئین توفیق ادب بے ادب محروم ماں دز لطف رب. کہ اللہ سے ادب مانگو. جس کے پاس ادب نہیں وہ اللہ کے لطف و کرم سے محروم. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام آپ کی چوکھٹ پہ حاضری دیا کرتے. حضور کی حدیثیں سنا کرتے. فقہی مسائل مجتہدانہ مسائل سمجھا کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شم تابان کاشان آئے اجتہاد مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. کہ چاروں اجتہادی جو رستے ہیں اسکول آف تھاٹس ہیں فقہ کے حنفی شافعی مالکی حنبلی ان چاروں کی جو سب سے بڑی مفتیہ ہیں وہ بی بی عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ. شم تابان کاشان آئے اجتہاد. فرماتے قیامت تک اجتہاد کی بزم میں جو نور پھیلے گا نا وہ نور جس شمع سے آئے گا وہ شمع وہ نام ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ. یوں کہا کرتے ہیں سنی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہی حدیث ان کی شان کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں. پھر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. ایک موقع پہ آپ کی بارگاہ 10 صحابہ حاضر ہوئے. ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے. اعلیٰ حضرت حدیث بیان کی. بی بی عائشہ صدیقہ نے ان کے آنے سے پہلے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسند سجائی. اماں عائشہ صدیقہ نے خادم کو کہا خادمہ سے کہا کہ حسان کے لیے مسند لگاؤ. یعنی گدا بچھوایا اوپر تکیہ لگوایا. باقی صحابہ فرش پہ بیٹھیں گے حسان مسند پہ بیٹھے گا. ان میں ان کے سگے بھائی حضرت عبد الرحمن بھی تھے. ان کے لیے بھی فرش سگے بھائی کو بھی فرش پہ بٹھایا حسان کو مسند پہ بٹھایا. جب یہ تیاری دیکھی تو ان کے بھائی اماں عائشہ صدیقہ کے بھائی سیدنا عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے انہوں نے کہا سیدہ باقی سب فرش پہ بیٹھے حسان مسند پہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ حسان رسول پاک کے دشمنوں کو للکارا کرتا تھا. حسان حضور کے گستاخوں کو جواب دیا کرتا تھا. جب گستاخ یہودی اور مشرکین آقا کریم کی شان کے خلاف بک بک کرتے تھے تو کون تھا جو منبر پہ چڑھ کے حضور کی شان کا دفاع کرتا تھا؟ یہی حسان تھا. حضور اس کو اپنے منبر پہ بٹھاتے. خود فرش اقدس پہ حضور جلوہ گر ہوتے. حسان کو اپنے منبر پہ بٹھاتے. حسان رسول اللہ کی شان کا دفاع کرتا. حضور کے گستاخوں کو جواب دیتا. ان کے دانت کھٹے کرتا. اور اماں عائشہ صدیقہ نے کہا حسان حضور کی شانوں کا جب دفاع کرتا حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا تو اس سے صحابہ کو بھی شفا ملتی. حضور کا دل مبارک بھی ٹھنڈا ہو جاتا. یہ ہے روح اسلام. یہ ہے عین ایمان. کیوں جی عثمان بھائی؟ اماں عائشہ صدیقہ میں نے ایک بہت عرصہ پہلے کتاب میں پڑھا تھا. ماشاءاللہ محفل کی قبولیت. ابھی ہمارے نعت خان بھی بتا رہے تھے نا کہ ادھر سے توجہ ہو تو بندہ کچھ بولتا ہے. بابا جی کیا کہا کرتے تھے؟
بابا جی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, تڑپ کے کہتے تھے ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. یہ جب گنبد خضرا میں ذکر ہوتا ہے نا, پھر ہی غلام لمبے لمبے خطبے پڑھتے ہیں شان مصطفیٰ کے, پھر ہی حضور کی مدح اور ثناء پاک کے زمزمے لہرائے جاتے ہیں. حضور نہ چاہیں تو کون بول سکتا ہے. یہ حضور جب پسند فرماتے ہیں. میں جیل میں تھا, بچے مجھے ملنے آئے, تو وہ جذبات تو پھر ہوتے ہی نا ہم جیسے کمزور لوگوں کے, تو ایسے کچھ جذبات کی کیفیت ہوئی. میرے بیٹے نے ایسے مجھے بڑی پیار بھری نظر سے دیکھا. میں نے کہا بیٹے دیکھ, ہمارا کام حضور کی مدح و ثنا ہے, ساری زندگی حضور کی مدح و ستائش کرتے رہے. اب جب حضور پسند فرمائیں گے, ہمیں باہر لے آئیں گے, پھر ہم سے اپنی مدح و ثنا سنیں گے. کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. ہم نے جیل کے اندر بھی اللہ کی قسم ویسی ہی تقریریں کی ہیں. میں جمعہ پڑھاتا تھا جیل میں, اور وہاں کوئی حوروں کے تذکرے نہیں کرتا تھا, وہاں جنت کی رانائیاں نہیں بیان کرتا تھا. رب کی قسم, اللہ کی سوگند, وہاں پہ بھی اسی انداز میں تقریریں ہوتی تھیں. اور جیل کی بیرکوں میں, جیل کی بیرک کی مسجد میں بھی ہم نے یا رسول اللہ کے نعروں کی دھوم مچائی ہے, اور لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی دھوم مچائی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. جب رہائی نصیب ہوئی غوث پاک کے صدقے, تو وہ پوری جو وارڈ تھی, جس وارڈ میں میں تھا, بہت بڑی وارڈ تھی, تو وہاں کے لوگ مجھے مین گیٹ تک چھوڑنے آئے. اس وارڈ کے مین گیٹ تک کافی ایک جلوس بن گیا, اور میں وہاں کھڑا ہوا. میں نے کہا جی دیکھیں, آپ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے, تو یہ عزت کی وجہ کیا ہے؟ صرف حضور کا نام, حضور کے ناموں سے اقدس, اور آپ کا میرا کیا تعلق ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ اس نبی کے نام کے نعرے بلند کیے جائیں. پوری وارڈ میں ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی دھوم مچائی. الحمدللہ. اس طرح کے عابد بھائی کے, عثمان بھائی کے, یہ جناب ڈرائنگ روم میں, اور جناب یہ حال میں, یہ روشنیوں میں یہ خوشبو لگا کے, میں ابھی عود کی خوشبو پورے چھڑک کے آیا ہوں. اس طرح نعرے سب لگا لیتے ہیں. ہاتھ کڑیوں میں نعرہ لگانا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے نعرہ لگانا, جو اس میں لذت ہے نا, اس لذت کا انداز ہی کچھ اور. بات سمجھ آئی؟ اما عائشہ صدیقہ گھر میں بیٹھی ہیں, یہودی خبیث آئے حضور کی بارگاہ میں, اور زبان کو ٹیڑھا کر کے انہوں نے سلام کیا. یہودیوں میں بغض ہے, یہ نبیوں کے قاتل ہیں جو یہودی ہیں. قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے, یہ نبیوں کے قاتل ہیں, ان کے نزدیک تو اور میں کیا ہوں. جب ان کا سر کچلا جائے گا نا, یہ قوم پھر ہی سیدھی ہوگی, ورنہ یہ سیدھے کبھی نہیں ہوں گے. وہ یہودی آئے, انہوں نے زبان کو ٹیڑھا کر کے حضور کو سلام کیا. اب سلام کرنا مجبوری تھی, لیکن سلام صحیح طور پہ نہ کیا, زبان کو ٹیڑھا کر کے, شکل بگاڑ کے, زبان کو ٹیڑھا کر کے سلام کیا. حجرہ پاک میں اماں جان سن رہی ہیں, اندر تک آواز آئی. سیدہ صدیقہ عائشہ محترمہ اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آواز سے ان کا انداز سمجھ لیا. انہوں نے زبان ٹیڑھی کر کے جب سلام کیا نا, تو ابھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, اندر سے اماں جان نے گرج کر کہا لعنت اللہ علیکم. بات سمجھ آئی؟ نہیں جی, اسلام تو عموماً کا درس دیتا ہے, سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں؟ تیرے میرے خلاف کی بولے تو ہم مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں, اور حضور کی عزت پاک پہ کوئی جذبات ہی نہ ابھرے. اگر حضور کی عزت پہ, ناموس پہ جذبات نہیں ابھرتے, تو بریلی یا نجف یا کربلا یا بغداد کی ایمانی لیبارٹریوں سے نا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ کہ اندر کوئی ایمان ہے بھی کہ نہیں. جس دن حضور کی عزت و ناموس پہ آپ شیر بن گئے نا, علی کے مرید بن گئے اس دن. اس دن غوث اعظم کی آنکھوں کے تارے بن گیا. اماں عائشہ صدیقہ گھر میں بیٹھی ہیں, ان یہودیوں کے اس بگڑے ہوئے انداز کی آواز جب گھر میں پہنچی, آپ نے گرج کر کہا لعنت اللہ علیکم. مصطفیٰ کو ٹیڑھی زبان سے سلام کرنے والوں, تم پر اللہ کی پھٹکار پڑے. عائشہ صدیقہ ام المومنین, جن کی نزاہت, جن کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور اتارے.
یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی نورانی صورت پہ بنت صدیق آرام جانے. جانے جانا کتنا پیارا لفظ ہے حضور کی بارگاہ میں. جانے جانا، جانے جانا کا مطلب ہے جو محبوبوں کی بھی جان ہے، جو جان کی بھی جان ہے، وہ حضور ہیں. اور ان کی جان سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کی جان پاک کا آرام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. بنت صدیق آرام جان نبی. بولیے بنت صدیق آرام، کہ اماں عائشہ صدیقہ جو ہیں حضور کی بی بی پاک، حضور کی جان کا آرام ہے. بنت صدیق آرام، بولو بولو، بنت صدیق آرام، بنت صدیق آرام. اس حریم براعت پہ لاکھوں سے کہ اماں عائشہ صدیقہ کی ذات حرم ہے براعت کا. آپ کی ذات حرمین شریفین سے بڑھ کر محترم ہے. اماں عائشہ صدیقہ وہ مرتبہ اعلیٰ رکھتی ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کی ایّ الناس احب الیک، حضور سب سے پیارا کون ہے آپ کی بارگاہ میں؟ آج عشاء کے بعد تراویح کے بعد ہم نے اپنے مسجد میں نیاز پاک کا اہتمام کیا، وہاں بھی حدیث سنائی. سنو. اور صبح کنز الایمان درس میں بھی حدیث پڑھی، مشکات پاک کی حدیث. اس حدیث کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ پھر کبھی بیان کریں گے. عرض کی ایّ الناس احب الیک، حضور سب سے پیارا کون ہے آپ کا؟ آپ کا محبوب کون ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ. کیا جواب دیا؟ بولیے، اپنی امی کا نام لیجئے. عرض کی ایّ الناس احب الیک، حضور سب سے پیارا کون ہے آپ کی بارگاہ میں؟ فرمایا عائشہ. عائشہ مجھے سب سے پیاری ہے، میری پاک بی بی مجھے سب سے پیاری ہے عائشہ. عرض کی وَمِنَ الرِّجَالِ، یا رسول اللہ ہم مردوں میں، ہم آپ کے شیروں میں مردوں میں کون؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا ہی باپ ابو بکر. بات سمجھ آئی؟ ایک دفعہ چمک کے بولیں گے تو پھر کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ. اماں عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں. حضور نے فرمایا عائش. حضور پیار سے عائش کہتے، اسے ترخیم کہتے ہیں. شرح مشکات میں پڑھی مفتی احمد یحییٰ خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے. اسے ترخیم کہتے ہیں. حضور جب پیار سے، یعنی عربی کا یہ اسلوب ہے کہ پیار سے نام کو بدلنا. کیا؟ پیار سے. یہ ہر زبان میں یہ ایک میٹھا ایک انداز ہوتا ہے. عربی میں اسے ترخیم کہتے ہیں. حضور جب بہت پیار سے بی بی عائشہ کو بلاتے فرماتے عائش. کیا فرماتے؟ ہم یہ سن کے اس قانون کو پڑھ کے اتنے مسرور ہو رہے ہیں، تو اماں عائشہ صدیقہ کس قدر مسرور ہوا کرتی ہوں گی. ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ بڑے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، کئی دن کا فاقہ ہے. حضور تشریف لائے، فرمایا یا ابا ہر. یہ ابا ہر بھی ترخیم ہے، اس کا مطلب ہے پیارے ابو ہریرہ، اے سونے ابو ہریرہ. عائش کا مطلب ہے پیاری عائشہ، اے میری آنکھوں کا تارا، اے میری پیاری عائشہ. حضور فرمایا کرتے یا ابا ہر کہا. ابو ہریرہ جو اتنے دنوں کے بھوکے پیاسے بیٹھے تھے تڑپ کر پکارنے لگے لبیک یا رسول اللہ. جن پیروں کو مولویوں کو لبیک کا نعرہ نظر نہیں آتا، یہ بخاری کی حدیث پڑھے. فرمایا یا ابا ہر، اے پیارے ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ نے چمک کر کہا، تڑپ کر کہا لبیک یا رسول. کیا کہا؟ آپ سب محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو دوست ہیں نا ہمارے، یہ کیمروں کے اسٹینڈ کے پیچھے بیٹھے ہیں، یہ سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں خوش ہو رہے؟ ٹائم ہے نا علی سیرش، ابھی 3:15 ہوئے، 3 کا ٹارگٹ تھا. آدھے گھنٹے جی کابر گئے ہو. کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. یہ تو اب تقریریں نہیں ہوتی، تقریریں پہلے ہوتی تھی. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں 5-5 گھنٹے بھی ہمارے بزرگ تقریر کیا کرتے تھے. شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ 5-5 6-6 گھنٹے خطاب کیا کرتے. اور صرف لفاظ ہی نہ ہوا کرتی، مثنوی شریف کے درجنوں اشعار لوگوں کو یاد کراتے تھے تقریروں میں، آیتیں قرآن پاک کی یاد کراتے تھے تقریر میں، حضور کی حدیثیں یاد کرا دیتے.
علم اور فن کے دریا بہاتے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں قبلہ شیخ الحدیث مولانا مشتاق احمد فاروقی نائب محدث اعظم کہ نعمانیہ میں سالانہ جلسہ تھا دستار فضیلت کا. 2-3 گھنٹے خطاب کر کے شیخ القرآن سٹیج سے اتر رہے تھے. محاورتاً نہیں فرمایا حقیقتاً ان کا ایک پاؤں سٹیج پر تھا ایک زمین پر تھا. این اسی وقت ایک عالم دین طالب علم نے کوئی علمی فنی سوال کر دیا. آپ اسی انداز میں کھڑے رہے اور اس سوال کے جواب میں علم اور فن کے دریا بہا دیے. نعمانیہ کے وہ دارالحدیث کے طلباء جو ابھی فارغ ہوئے تھے کاپیاں پینسلیں لے کر آ گئے اور وہ آپ کے ملفوظات نوٹ کرنے لگے. اور جب مؤذن فجر کی اذان دی آپ نے فرمایا او مولویو تھوڑا بیڑا ترج ہے میری تہجد بھی لنگا چھڑی ہے. یہ ہمارے استاد تھے. اور ہمارے حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم وہ دارالحدیث کے ان طلباء نے کہا دورہ حدیث کے فارغین نے کہ ہم نے 9 سال میں وہ نہیں پڑھا جو یہ 2 گھنٹوں میں شیخ القرآن ہمیں بتا. کیوں نہ ہو بریلی سے پڑھ کر آئے تھے حجت الاسلام سے اور یہ دیوبند مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے. محدث اعظم کا ذکر خیر پھر سنیے. دیوبند مدرسے سے یہ دورہ حدیث کر کے آئے. دلی اسٹیشن پہ محدث اعظم سے ملاقات ہوئی. پہلے کوئی تعارف نہ تھا. انہوں نے دیکھا بڑے خوبصورت چمکتے چہرے والے عالم دین بیٹھے قریب آ کے. یہ بھی بڑے وجیح و شکیل بڑے سونے تھے. 1000ویں پٹھان تھے. یہ ایک بدبخت نے اپنی کتاب میں لکھا احمد رضا کا رنگ کالا تھا. بابا جی کہتے تھے خبیثہ تنو کی پتا احمد رضا دا رنگ کی ہو جاسی. انہاں دے پڑپوتے اختر رضا نو تک تنو پتا چل گیا. بابا جی نے فرمایا ہووے کندھاری پٹھان تے سونا نہ ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا. گفتگو ہوئی کہا جی میں دیوبند سے پڑھ کے آیا ہوں. محدث اعظم نے کہا آپ اب بریلی شریف چلے جائیں. ایک دفعہ دورہ حدیث وہاں پڑھے. کہا مولانا آپ کیا باتیں کرتے ہیں دیوبند اتنا بڑا مدرسہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ٹھیک ہے مولوی احمد رضا بڑا عاشق رسول تھا لیکن ان کے مدرسے میں کوئی ایسی بات نہیں. محدث اعظم نے کہا آپ جائیے تو صحیح. یہ لیے کرایہ میں دیتا ہوں آنے جانے کا. چلے جائیے 1 کلاس اٹینڈ کیجئے وہاں دارالحدیث میں دورہ حدیث کی. اگر دل مانے تو پڑھ لیجئے گا نہیں تو واپس آ جائے گا. یہ جانے کا کرایہ بھی لیجئے آنے کا بھی کرایہ لیجئے. اب اصرار کیا. شیخ القرآن بریلی شریف چلے گئے اور شیخ القرآن کی زبان سے سنی. فرماتے میں بریلی جب پہنچا اعلیٰ حضرت کے مرکز اقدس پہ اعلیٰ حضرت کے فاتحہ پڑھنے لگا تو سرحانے ہدایت بخشش پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ کہتے ہیں میں نے ہدایت بخشش پکڑ کے کھولی تو آنکھوں میں جو پہلا شعر آیا نا میری نظر کے سامنے جو شعر آئے وہ کیا تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے میرا دل بھی چمکا دے چمکا. شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وزیر آباد آپ کا مزار پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ احمد رضا نے تو حضور نو آکھیا سی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تے ماں احمد رضا نو آکھیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا. پھر ایسے بیٹھے وہاں حجت الاسلام سیدی حامد رضا سے علم حدیث پڑھا. ایسا رنگ چڑھا کہ پھر اعلیٰ حضرت کی ہو کے رہ گئے. اور حجت الاسلام نے آپ کو ابو الحقائق کا لقب دیا. ابو الحقائق. یہ ہمارے بزرگ ہیں. انہی بزرگوں پہ ہمیں ناز اور قیامت کے دن یہی بزرگ ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے حضور تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم شرف